حضرات ہمارے ساتھ شریک ہوئے درس سیرت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے موقع پر اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے ہم سب سے پہلے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی مشہور روایت ہے، فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلے یہ بات آپ ذہن میں بسا لیں کہ جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لہذا اس مجلس کا فائدہ یہ ہوگا کہ صالحین ہی نہیں بلکہ صالحین کے سرداروں کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے بابرکت اور رحمت والے مہینے میں صالحین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ، یہ تو وعدہ ہے رحمت الہی کا، اللہ کی رحمت کا یہ وعدہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اگر کرم فرما دے تو بے حد و حساب 700 گنا سے زیادہ بے پناہ اس کی برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ ہم نے یہ سلسلہ درس شروع کیا ہے انبیاء کرام کی سیرت کے تذکرے کا، تو اس پر قرآن مقدس کی آیت کریمہ قرآن جو ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقُصُّصْ عَلَيْكَ۔ ترجمہ اس کا، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے رسول بھیجے جن میں سے کسی کے احوال تم سے بیان فرمائے اور کسی کے احوال بیان نہیں فرمائے۔ تو قرآن مقدس میں بہت سارے انبیاء کرام کا نام ہے، اور ان کی زندگی کا، ان کے حالات کو بھی بیان کیا گیا، وہ کب پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے، ان کی ولادت کے تذکرے ہیں، ان کی زندگی کے تذکرے ہیں۔ بعض انبیاء کرام کے نام ہیں مگر ان کے حالات نہیں ہیں، اور بعض انبیاء کرام کے نام بھی نہیں ہیں مگر ان کے حالات پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے اسماء گرامی ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے حالات کو بھی ذکر کیا گیا۔ پہلے یاد رہے، یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ انبیاء کرام، بعض انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے حالات کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، ان کی پیدائش کے تذکرے، انہوں نے تبلیغ کیسے کی، دین کی تبلیغ میں ان کو کیا کیا مشکلیں درپیش آئیں، کیا کیا مسائل ان کے سامنے آئے، کیسے انہوں نے صبر کیا، آزمائش کیسے دی، ان سب چیزوں کا بھی تذکرہ ہے۔ اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام تو ہیں لیکن ان کے حالات ذکر نہیں کیے گئے، جیسے حضرت یسع علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام، ان کے نام تو ہیں مگر ان کے حالات کا ذکر نہیں ہے۔ اور بعض کے واقعات تو ذکر ہیں، ان کی زندگی کے واقعات ذکر ہیں، جیسے حضرت حزقیل علیہ السلام اور حضرت شمویل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام، اور بعض کے نام بھی ہیں اور حالات بھی نہیں ہیں، نام بھی نہیں ہیں اور حالات بھی نہیں ہیں، جیسے حضرت دانیال علیہ السلام، ان کا ذکر، ان کا نام بھی قرآن میں نہیں ہے اور ان کا حال بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اب آپ کو ہم بتا دیں، چاہے تو آپ نوٹ کر لیں، یا یہ کہ یہاں جو ضروری عقیدہ ہے اس پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ پہلے یاد رہے کہ قرآن پاک میں کن کن انبیاء کرام کے نام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کا نام اور ان کی حالت کا بھی ذکر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام،
حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ اب ایک بات آپ کو، ایک چیز ہم نے کیا بتائی کہ بعض انبیاء کرام کے نام بھی موجود ہیں اور ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، ان کی حالات کا بھی ذکر ہے۔ بعض انبیاء کرام ہیں جن کے نام تو ہیں مگر تذکرہ موجود نہیں ہے، اور بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کا تذکرہ تو ہے مگر نام موجود نہیں ہے، اور بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نہ نام ہے نہ تذکرہ ہے۔ تو اب پوائنٹ کے حساب سے چلے، نمبر 1، بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نام بھی ہے اور ان کے تذکرے بھی ہیں، ایک ہو گیا۔ دوسرا، سمجھ بات آئی؟ دوسرا، بعض انبیاء کرام کے نام تو ہیں مگر تذکرے موجود نہیں ہیں۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کے نام تو نہیں ہیں مگر تذکرے موجود ہیں۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نہ نام ہے نہ تذکرہ ہے۔ تو 4 صورتیں گویا کہ انبیاء کرام کی کل تعداد کتنی ہے قرآن مقدس میں سب کے جب نام موجود نہیں ہیں تو یہ فیصلہ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ کیا کام ہے یہ؟ مشکل کام ہے۔ حالانکہ ایک مشہور روایت کے اعتبار سے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیے، ایک روایت ہے جس میں 1,24,000 کا ذکر ہے، لیکن دوسری روایت ہے جس میں 2,24,000 کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 8,000 کا بھی ذکر ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ 1,24,000 پر عقیدہ رکھیں یا 2,24,000 پر عقیدہ رکھیں یا 8,000 پر عقیدہ رکھیں؟ اب کوئی کہے کہ نہیں سب پر عقیدہ رکھ لیں، تو یہ ایک مشکل کام ہے، اس کے نقصان کیا ہوگا آگے ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے، اسی لیے آپ نے اب تک یہی سنا ہوگا تقریروں میں اور باتوں میں کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد کچھ کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے۔ کسی نے یقینی طور پر اتنی تعداد نہیں بیان کی ہے۔ اس کی وجہ قرآن پاک میں سب کا تذکرہ موجود نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روایت ایک نہیں بلکہ الگ الگ ہے، اس لیے یہ قرآن پاک کی جو پہلی سورہ ہے سورہ بقر، اس کی آخری آیت میں آمن الرسول جب پڑھیں گے تو اس میں یہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، کہ سارے رسولوں پر، سارے انبیاء پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے ناموں کا تذکرہ، ان کی تعداد نہیں بلکہ ہم مجموعی طور پر یہ عقیدہ رکھیں گے، یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جتنے رسول بھیجے سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تعداد کا تعین ہم نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ عقیدہ یہ ہو کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام رب تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں سب برحق ہیں، ان تمام پر ہمارا ایمان ہے۔ معین تعداد کا کبھی بھی ذکر نہ کیا جائے، متعین تعداد کا ذکر کبھی بھی نہ کیا جائے۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یہ کم تعداد پر ایمان لائے اور واقع میں زیادہ ہو۔ اگر آپ ایمان لے آئیں چلیے 1,24,000 اور حقیقت میں 2,24,000 ہوں تو، اگر یہ آپ عقیدہ رکھ لیں کہ 8,000 انبیاء کرام تشریف لائے حالانکہ اس سے کم آئے تو اس لیے کسی معین تعداد پر ایمان نہ کریں بلکہ تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھیں اور حق جانیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو کم تعداد پر ایمان لائے اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ یا ایسا نہ ہو کہ زائد تعداد پر ایمان لائے اور واقع میں کم ہو، ہم زیادہ تعداد پر ایمان لے آئیں اور حقیقت میں نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ ولایت کی بات نہیں ہے یا کسی عالم کو ماننے کی بات نہیں ہے، انبیاء کرام کے ماننے کی بات ہے۔ اور انبیاء کرام وہ برگزیدہ شخصیت ہوتی ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نبوت دے کر کے بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی محنت کر کے، کوشش کر کے، عبادت و ریاضت کر کے، خوب محنت کر کے نبوت حاصل کر لے، نہیں۔ اللہ رب العزت جسے چاہے گا اسے نبی بنائے گا۔
ہر کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، لہذا اسی کو ہم نبی مانیں گے جسے اللہ نے نبی بنایا ہو۔ تو ایسا نہیں کہ چلو زیادہ مان لیں کوئی عبادت کر کے نبی ہو جائے، اس لیے کوئی تعداد متعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ پہلی صورت میں کئی انبیاء کے اگر جو ہے ہم یہ مان لیں کہ نبی کی تعداد کم ہو گئی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ کئی انبیاء کرام پر ایمان لانا نہیں ہوگا اگر کم پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اگر ہم زیادہ پہ مان لیں تو کیا ہوگا کہ جو نبی نہیں ہوں گے ان کو بھی نبی ماننا لازم آئے گا۔ ان دونوں صورتوں میں خرابی لازم آئے گی اگر ہم تعداد کو متعین کر دیں۔ کم متعین کریں تو خرابی کیا لازم آئے گی کہ جو نبی ہیں بہت سارے نبی پر ایمان لانا چھوٹ جائے گا، اور اگر ہم زیادہ مان لیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو نبی نہ ہوں ہم ان کو بھی نبی مان لیں۔ لہذا یہی بہتر صورت ہے کہ یہ ایمان رکھے کہ اے اللہ تیری طرف سے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر میرا ایمان ہے اور وہ برحق ہیں۔ چنانچہ عقیدے کی مشہور کتاب شرح عقائد کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک وضاحت اچھی طرح یاد رکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کا ہمیں یقینی علم نہیں ہے، یقینی علم نہیں ہے، کیونکہ روایات مختلف ہیں۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں تھا۔ اب اسے کوئی نہ کہے کہ نبی کو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اسی طرح تفصیلاً انبیاء کرام کے واقعات کو نہ ذکر کرنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ پر بذریعہ وحی کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات ظاہر نہیں کیے گئے۔ یہ کوئی سوچے اگر بذریعہ وحی آپ کو خبر دی جاتی تو ہمیں بھی علم حاصل ہو جاتا، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے علم کا یہ عالم ہے۔ کیا ہے ہمارے نبی کے علم کا عالم؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرج من الدنیا حتی علمہ اللہ بجمیع مغیبات الدنیا والآخرہ ولیکن امر بکتم اشیاء منہا۔ چنانچہ جلالین شریف کے حاشیے میں کہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اس آیت کی تفسیر میں علامہ ساوی اور حاشیہ جلالین میں اس کا ذکر ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا سے تشریف لے گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا و آخرت کے تمام غیبی علوم عطا فرما دیے، البتہ بعض چیزوں کے چھپانے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سوچنا کہ اللہ جو قرآن پاک میں سب کا نام ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی روایت ایسی ملتی ہے کہ ہم یقینی طور پر یہ کہیں کہ اتنے نبی ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا، جیسا کہ ہم نے حاشیہ جلالین اور علامہ سابی کی تفسیر سابی سے یسألونک عن الساعہ کی تفسیر میں بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے دنیا اور آخرت کے ہر غیب کا علم عطا فرما دیا، لہذا کوئی بھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا جو ہے بہت بڑا آپ پر فضل ہے۔ تو اللہ خود کہتا ہے کہ اے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے سکھا دیا ہے۔ تو قرآن میں تذکرہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہمارے نبی کو معلوم نہیں ہے، ہمارے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ چلیے اب رسول اور انبیاء کرام آسمانی کتابوں کی تعداد، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض زیادہ مرتبے والے نبی ہوئے ہیں جن کو رسول کہا جاتا ہے، ان رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ کتنی ہے؟ 313 جو اولو العزم رسول ہیں، اور آسمانی کتابوں کی کل تعداد 104 ہے۔ تو یہ یاد رہے درس میں اگر ہم کبھی پوچھیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا۔ سمجھ بات آ رہی کہ نہیں؟ کہ تمام انبیاء کرام میں بعض انبیاء زیادہ مرتبے والے ہیں، بعض ایسے کیا ہیں جتنے انبیاء کرام ان میں بعض انبیاء کیسے ہیں جو زیادہ مرتبے والے ہیں، اور زیادہ مرتبے جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسول کہا جاتا ہے۔ سوال ہوگا کہ کیا انبیاء کرام میں کچھ زیادہ مرتبے والے ہیں؟ ہاں، کچھ انبیاء کرام زیادہ مرتبے والے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔
تو انشاءاللہ اس تعلق سے سوالات جوابات بھی ہوں گے۔ اچھا، اب یہ ہوا سوال کہ کل انبیاء کرام میں کیا کچھ زیادہ مرتبے والے ہیں؟ ہاں، کچھ انبیاء کرام زیادہ مرتبے والے ہیں۔ زیادہ مرتبے والے انبیاء کرام کون ہیں؟ انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ اور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 104۔ اب اس میں سے 4 کے مستقل نام جو ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے نا، وہ یاد رہنا چاہیے۔ کیا؟ توریت، انجیل، زبور، قرآن پاک۔ سمجھے کہ نہیں؟ اب اور 100 کے مستقل نام نہیں، 100 کے 4 کے تو مستقل نام ہیں، 104 کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل، قرآن پاک۔ اب جو 100 بچے وہ تو 100 کتابوں کے کوئی نام مستقل نہیں، سب کو صحیفہ کہا جاتا تھا۔ سارے کتابوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحیفہ، صحیفہ، صحیفہ۔ تو یہ 4 مشہور کتابیں ہیں، اور یہ 4 اولو العزم میں انبیاء کرام رسولان اعظام ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں یاد رہے۔ آپ حضرات جو بھی سن رہے ہیں وہ بھی اسے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ تو اس کا ہم پھر سے پورے سبق کا نچوڑ آپ کو ایک بار پھر سے بتا دیں کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے تذکرے کیے ہیں۔ اب ان کی 4 صورتیں ہیں۔ بعض انبیاء کرام کے نام ہیں اور ان کے حالات زندگی بھی بیان کیے گئے۔ بعض انبیاء کرام ہیں جن کے نام ہیں مگر حالات زندگی نہیں بیان کی گئی۔ بعض انبیاء کرام کی حالات زندگی تو بیان کی گئی مگر ان کا نام بیان نہیں کیا گیا۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کا نہ نام ہے نہ حالات زندگی ہیں۔ تو کتابوں میں اس میں ایک نبی کا نام آتا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام۔ ان کا نام بھی نہیں ہے اور ان کے حالات کا بھی تذکرہ نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز انبیاء کرام کے تعداد کے تعلق سے کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے۔ تو ہم نے بتایا ایک روایت یہ ہے کہ 1,24,000، ایک روایت ہے 2,24,000 اور ایک روایت ہے 8,000۔ مگر صحیح عقیدہ یہ ہے جو علامہ نصفی نے شرح عقائد میں تحریر فرمایا کہ ہمیں حتمی تعداد پر عقیدہ نہیں بلکہ یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے جتنے رسول اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و رسول بھیجے ہیں ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، ہم سارے انبیاء ہم پر رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ چیز یاد رکھنا ہوگا کہ کسی متعین تعداد پر ایمان نہیں لانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خرابی لازم آئے گی۔ اگر ہم کم تعداد پر ایمان، ہم نے کہا کہ ہم اتنے انبیاء 1,24,000 انبیاء کرام پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اور حالانکہ انبیاء کرام اس سے زیادہ ہوں تو بعض نبیوں پر ایمان لانا نہیں پایا گیا۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ خرابی کہاں لازم آ رہی ہے؟ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم اللہ پر اس کے سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے ثابت ہے کہ بندے کو سارے رسولوں پر ایمان لانا ہوگا، سارے رسولوں پر۔ اب اگر ایک آ جائے کہ ہم اتنے انبیاء کرام و رسول ہیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، تو سارے رسولوں پر اگر اس سے زیادہ تعداد ہوئی تو جبکہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، حتمی ذکر نہیں ہے۔ اور اگر ہم زیادہ تعداد پر ایمان لے آتے ہیں تو ان لوگوں کو رسول ماننا ہوگا جو حقیقت میں رسول نہیں ہے۔ کم لائے تو بعض رسول پر ایمان لانا چھوٹ جائے گا، اور اگر زیادہ پہ لائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو بھی رسول مان لے جو حقیقت میں رسول نہیں ہیں۔ تو جو رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، ان کو رسول اور نبی ماننا یہ بھی کفر ہے، اور جو نبی اور رسول ہوں انہیں نبی رسول نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ اس لیے کسی متعین تعداد پر ایمان نہیں لایا جائے گا۔ یہی وجہ دیکھیے کہ لکل قوم ہاد ایک آیت ہے، آج کل ایک وہابیہ دیابنا کی طرف سے رام، کرشن، لکشمن، معاذ اللہ ان سب کو بھی نبی مانتے ہیں۔ تو بہار شریعت میں یہ ہے کہ نبی کے اندر وہ ساری خوبیاں پائی جانی چاہیے، ہر کمال و خوبی کا وہ جامع ہوگا، ساری خوبیاں ہوں گی، اس کے اندر کوئی گندی عادت نہیں ہوگی۔ ایسا کوئی بھی کام نبی نہیں کرے گا، جھوٹ، دغل، دھوکہ، فراڈ، بے حیائی یا گرے ہوئے کام جو انسانیت کے خلاف ہیں، نبی جو ہوگا وہ یہ سارے کام نہیں کرے گا۔ اس کے اندر کوئی ایسا مرض بھی نہیں ہوگا جس سے لوگ نفرت کریں، سمجھے کہ نہیں؟ سب سے بڑا اس کا علم ہوگا، امت میں اس سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہوگا، وہ بہترین اخلاق والا ہوگا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ خوبی ہے انبیاء کرام کی، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب یہ کہ جب نبیوں کا نام ذکر نہیں تو رام، لکشمن وغیرہ یہ سب بھی نبی ہے، مان لینے میں کیا حرج ہے؟ جناب نبی کے لیے شرط کیا ہے
کہ اس کے اندر کوئی عیب کی چیز نہیں پائی جانی چاہیے۔ اب رام لکشمن وغیرہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کے بتائے ہوئے نام ہیں۔ تو یہی کفار و مشرکین جو رام لکشمن وغیرہ کو، شنکر کو، ان سب کو نبی کہتے ہیں معاذ اللہ، یا تبلیغی سلفی ان کو نبی کہہ رہے ہیں، تو آپ نے یہ نام کہاں سے لائے؟ یہ کافروں نے یہ نام دیے۔ نام کس نے دیا؟ یہ کافروں نے۔ اور ان کافروں نے ان کی ہسٹری کیا بتائی ہے؟ ان کی ہسٹری کیا بتائی ہے؟ وہ ناچتے ہیں، وہ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، لیلا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کہ ان کی کیسے کیسے گندی حرکتیں ان کی بتائی جاتی ہیں جو اخلاق و مروت کے خلاف ہیں۔ بات ماری کہ نہیں؟ وہ اس کے 300 بیویاں ہیں، تو عورتوں کے ساتھ گوپیوں کے ساتھ ناچنے کا ہے، تو دنیا بھر کے ان کے خرافات اور ایسی چیزیں۔ تو جو ہندوؤں سے جہاں ان کا ہادی ہونا، رہبر ہونا کہ وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ کفار مشرکین کہتے ہیں یہ ہمارے رہبر ہیں، تو وہ رہبر تو بتا رہے ہیں، لیکن رہبر کے جو انہی کی کتابوں میں ان کے رہبروں کی زندگی بھی لکھی گئی ہے، اور ان کے رہبروں کی زندگی ایسی ہے کہ کسی نبی کے اندر ایسی چیزیں نہیں پائی جا سکتی ہیں، لہذا انہیں ہم نبی نہیں مان سکتے۔ اگر کوئی انہیں نبی مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، وہ نبی ماننے کے لائق نہیں ہے۔ اب تیسری چیز کیا رہی کہ انبیاء کرام میں رسولان اعظام کتنے ہیں؟ وہ 313 ہیں۔ کتابیں صحیفے کتنے آئے؟ 104۔ 4 بڑی کتابوں کے نام یہ ہیں، 100 کتابیں جو ہیں ان کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ اب یہ 4 کتابیں کس پر نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ اب ہم انشاءاللہ دیکھیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں وہ ویڈیو اپنا میوٹ رکھیں، آواز اپنی جاری رکھ سکتے ہیں اور ہمارے سوالوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ چلیے ہم ایک سوال آپ سے کرتے ہیں کہ 4 کتابیں جو آسمانی ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ کس کس پر نازل ہوئی؟ ہمارے سننے والوں میں سے کوئی شخص ہے خوش نصیب بندہ جو ان سوالوں کا جواب دے سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ قرآن مجید، جی معین رضوی ناسک سے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کو خوش رکھے۔ جی 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 فرمائیں۔ قرآن مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جی اور علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی بہرحال ماشاء اللہ، آپ نے بڑی خوشی ہوئی، آپ نے بڑی ہمت دی ہے نا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھے اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تو یہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جسے آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جو ہم نے آپ حضرات کو بتائی انبیاء کرام کے تعلق سے عقیدے کو لے کر، سوشل میڈیا پر یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں کہ کیا انہیں ہم نبی مان سکتے ہیں۔ اب چونکہ اس وقت ذہن میں وہ بات نہیں تھی، ورنہ ہم حوالے دیتے کہ غیر مقلدین نے، حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب علیمی کی کتاب ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو اس میں انہوں نے باقاعدہ حوالے کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ غیر مقلدین سلفیہ اور تبلیغی وغیرہ رام کرشن لکشمن وغیرہ کو بھی نبی مانتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کچھ 1 سال 2 سال پہلے ایک تبلیغی مولوی دارالعلوم دیوبند کا باقاعدہ وہ شنکر کو معاذ اللہ آدم کہتا ہے، جبکہ ہم ان کی ہسٹری جانتے ہیں کہ ان کے نبی کے لیے دیکھیں بہار شریعت میں، آپ جب بہار شریعت اٹھائیں گے تو آپ کو اس میں پتہ چلے گا حضرت صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ نے نبی کی خوبیوں کے بارے میں، نبی کی تعریف جو ذکر فرمائی ہے کہ نبی کے لیے شرائط کیا ہیں۔ تو ہم آپ کو نبی کے شرائط جو ہے، نبی ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ اچھا، اس تعلق سے ہم نے باقاعدہ اپنے یوٹیوب چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اپلوڈ بھی کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یاد رہے کہ دیکھیں کہ نبی کے تعلق سے صدر الشریعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہے، نبی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جائے گی جو خلاف مروت ہو، جو خلاف، سمجھ رہے ہیں آپ، جو خلاف مروت ہو وہ نبی کے اندر نہیں پائی جائے، کیونکہ نبی کا معصوم ہونا کیا ہے؟ شرط ہے، ضروری ہے، نبی سے گناہ نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ان سے گناہ کا صدور محال ہے۔ نبوت انسان اپنی محنت سے، کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا ہے، بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اور نبی میں ایسی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی جس میں انبیاء کرام یہ کیا ہوتے ہیں، شرک و کفر
کفر سے پاک ہوں گے اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو۔ اب بتائیے گوپیوں کے ساتھ ناچنا یا عورتوں کے ساتھ اس طرح کرنا اور ان کے کفار کے جو دیوی دیوتا ہیں ان کی جو زندگی کے حالات خود ان کی کتابوں میں موجود ہیں، کیا وہ نبوت کے لائق ہیں؟ باعث نفرت ہو ایسی کوئی چیز جیسے کذب، خیانت، دجل وغیرہ صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہوں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع انبیاء کرام معصوم ہیں۔ اعلان نبوت، قبل نبوت، بعد نبوت کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت، نبی جب جو ہے پیدا ہوتا تبھی سے نبی ہوتا ہے۔ تبلیغیوں کا بھی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، معاذ اللہ استغفر اللہ، ان کی بہت ساری کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہ بھی عقیدہ یاد رکھیں کہ نبی رہتا ہے، اعلان نبوت کا حکم 40 سال کے بعد دیا جاتا ہے، کیونکہ 40 پر عقل کامل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے شاید بچپنا کہہ کر لوگ انکار کر دیں، اس لیے اعلان نبوت کا حکم 40 سال کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دیکھیں حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں حضرت مریم علیہ السلام لے کر کے جب لوگوں کے پاس آئیں تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے رو کر کہا، کاش میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی، یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، لوگوں کے بیچ جاؤں گی تو لوگ کیا سوال کریں گے اور میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگوں سے کہہ دینا کہ انی نذرت للرحمن ان لم اتکلم نسیا، میں نے رحمان کی بارگاہ میں روزہ رکھا ہے، نظر مانی ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اور جب اللہ نے فرمایا کہ جب کچھ پوچھیں گے لوگ تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں، قوم نے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ کیا کر لیا مریم تم نے، شادی بھی نہیں ہوئی، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تم نے اتنا غلط کام کیسے کر دیا؟ تو حضرت مریم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں آج کچھ نہیں بولوں گی، جو کچھ پوچھنا ہو وہ آپ اس بچے سے پوچھو۔ چنانچہ لوگوں نے اس پر اور طنز کیا اور غصہ کیا حضرت مریم پر، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم کیسی بات کر رہی ہو، یہ بچہ ابھی آج پیدا ہوا دودھ پیتا بچہ، ہم اس سے کیسے بات کریں گے؟ جب قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہے ہم اس سے کیسے بات کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گہوارے میں کھڑے ہوئے اور انگلی اٹھا کر کے کہا، انی عبد اللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں بچہ تم مجھے کہہ رہے ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں، رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو پیدائش کے وقت ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ہوتی بلکہ نبوت پہلے ہی سے ہے، اعلان نبوت کا حکم 40 سال کے بعد دیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل میں تھے، یعنی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ تو یاد رہے کہ نبوت سے پہلے اور بعد نبوت کبھی بھی وہ صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں، کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہیں۔ تو کوئی ایسی کام ان کے اندر نہیں پایا جائے گا جو اخلاق کے خلاف ہو، اور کفار کے دیوی دیوتاؤں کا جو طریقہ کار ہے معاذ اللہ آپ ان کی کتابوں سے دیکھیں تو وہ ایسے نہیں ہیں کہ انہیں ہم نبی کہہ سکیں۔ اچھا، تو 11 بج چکے ہیں، یہ بتائیں آپ حضرات، آپ میسج کر کے یا کسی بھی طریقے سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ہم 10:30 بجے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں گے، اور چونکہ 10:30 سے 11 کا اعلان آپ کے سامنے کیا گیا ہے، 10:30 سے 11:30، 10:30 سے 11:30 کا اعلان کیا گیا ہے، 11 تو بج چکے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کا گفتگو ہوگی، اور دعا کریں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک یہ لاک ڈاؤن ہے، کہیں باہر نکلنا نہیں ہے، تو تب تک ہم انشاءاللہ اس درس کو جاری رکھیں، اور اگر آپ حضرات اپنی محبتیں یوں ہی دیتے رہے تو بہت طویل درس انشاءاللہ یہ چلے گا ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر قائم رکھے۔ چلیں، تو اب چونکہ ابھی وقت ہے تو اور تھوڑی سی گفتگو اس معاملے میں کر لی جائے۔ آپ حضرات یہ اجازت ہے نا؟ ماشاءاللہ جی، چلیں اب نبی کے تعلق سے اور گفتگو، حضرت آدم علیہ السلام پر گفتگو ہوگی، پہلی بار گفتگو، لیکن چونکہ جو ضروری باتیں ہیں پہلے ہم بتا دیں، یہ وہ عقیدے ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ چلیے، نبی کیا ہے؟ یہ نبی کا یہ لفظ، اب ہم ذرا گرامر کی تھوڑی سی بات کر لیں۔ نبوتن سے بنا ہے، نباوتن سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بلندی، مرتبہ، یا یہ کہ یہ لفظ با کے ساکن کے ساتھ نبعون سے، جس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، ظاہر کرنا، یا یہ لفظ بنا ہے نبعتن سے،
نباوتن یا نبعن یا نبعتن، یعنی بے کو ساکن منو اور آخر میں تا زائد، جس کا معنی ہوتا ہے مخفی آواز۔ اب 3 لفظ ہوئے۔ پہلے معنی کے لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مخلوق سے بلند مرتبہ رکھتا ہے نبی، اور دوسرے معنی کے لحاظ سے نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق بات کو ظاہر کرتا ہے اور غیبی خبریں دیتا ہے، اور تیسرے معنی کے لحاظ سے اس لیے کہ نبی وحی کو سنتا ہے اور جو آواز دوسروں پر چھپی ہوتی ہے اسے وہ سنتا ہے۔ اسی طرح ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہ لفظ اصل میں نبیون محموز اللام بوزن فعیلون، نبیون بوزن فعیلون، تو اس کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ اس صورت میں نبی کو نبی کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان یہ کیا ہے؟ واسطہ ہے۔ جس طرح راستہ منزل مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے اور منزل مراد تک کو پانے کا ذریعہ اور واسطہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ شرح عقائد نصفی میں اس کی وضاحت فرمائی گئی۔ چلیے اب نبی کے لغوی معنی تھے جو ہم نے ابھی بتائے، یہ چیز آپ کو نوٹ کرنی اور محفوظ رکھنی ہے۔ یہ تو لغوی معنی ہوا جس کو یاد کرنا ضروری تو نہیں، مگر اب ہم نبی کی تعریف جو ہے اصطلاحی کرنی ضروری ہے۔ تو یہ لفظ نبی کے لغوی معنی ہیں جو سب نبی میں بیک وقت جمع ہوں گی، سارے نبیوں کے اندر جمع ہوں گی۔ اصطلاحی تعریف طور پر نبی کی تعریف یہ ہے، اصطلاحی تعریف یعنی جس پر ہمیں عقیدہ رکھنا ہے۔ کیا ہے نبی کی تعریف؟ نبی آدم سے ہو، بنی آدم سے ہو۔ کس سے ہو؟ نبی کس سے ہو؟ بنی آدم سے، یعنی انسان ہوگا نبی، ہے نا، یعنی انسان ہو، مذکر ہوگا، آزاد ہو۔ مذکر ہو یعنی کہ عورت نبی نہیں ہو سکتی۔ پہلے تعریف سن لیں، نبی بنی آدم سے ہوگا یعنی انسان ہو، مذکر ہو، آزاد ہو، اس کی طرف وحی آئے اور لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے اور کفار کو جہنم سے ڈرائے، اور معجزات کے ذریعہ اس کو تائید حاصل ہوتی ہے۔ معجزات کے ذریعہ اس کو کیا ہوتی ہے؟ تائید حاصل ہوتی ہے۔ اب نبی کی تعریف پر دیکھیں کہ نبی بنی آدم سے ہوگا یعنی کہ انسان ہوگا، جن اور فرشتے نبی نہیں ہو سکتے، یا کسی دوسری مخلوق سے نبی نہیں ہو سکتا، انسان ہوگا، ہے نا، مذکر ہو، عورت نبی نہیں ہو سکتی، لہذا اگر کوئی عورت نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ کافر و مرتد ہے۔ آزاد ہو، کوئی غلام اگر رہا ہو اور بعد میں وہ نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہے۔ نبی ابن جدن ہمیشہ اصلاً وہ آزاد ہوتا ہے، اس کی طرف وہی آئے گی، جو بھی نبی ہوگا اس کی طرف وہی آئے گی اور وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے گا اور کفار کو جہنم سے ڈرائے گا۔ وہ کبھی کوئی مسئلہ، کوئی شریعت کا حکم چھپائے گا نہیں، نہ وہ کسی سے ڈرے گا کہ ڈر کر اور خوف سے کوئی مسئلہ وہ چھپا دے، اور جب بھی اس کے سامنے چیلنج آئے تو معجزات کے ذریعہ اس کی تائید بھی حاصل ہوگی اس کو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جب بھی اس کے سامنے چیلنج آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قوت معجزہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی سے بڑے چیلنج کو ثابت کر سکے اور اپنے نبوت پر دلیل قائم کر سکے۔ یہ ہوا نبی۔ رسول کا معنی، اب رسول، نبی اور رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا، بھیجا ہوا، لیکن اصطلاح میں رسول اسے کہتے ہیں کہ جسے کتاب بھی عطا ہو یا پہلی شریعت پر عمل ختم ہو چکا ہو تو اثر نو اسے پہلے شریعت کی تجدید کا حکم دیا جائے۔ اب یہ رسول اور نبی میں فرق ہوا کہ نبی تو عام ہے، لیکن رسول کے لیے خاص یہ ہے کہ اسے نبی کو ضروری نہیں کہ نبی کو کتاب نہیں ملتی، لیکن جو رسول ہوگا اسے کتاب ملے گی۔ اسی لیے پیچھے ہم نے یہ بتایا نا کہ انبیاء کرام رسولوں کی تعداد 313 ہے اور کتابیں کتنی؟ 104۔ تو 313 کتابیں بھی 313 ہونی چاہیے، کتابیں 104 کیوں ہیں؟ تو رسول کی تعریف جو ہم نے بتائی اس سے آپ سمجھ لیں کہ رسول کی تعداد 313 ہے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نبی بھی ہو اور اسے اگر کتاب دی جائے، نبی کو اگر کتاب بھی اللہ عطا فرمائے تو وہ رسول ہے، ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ رسولوں کو اللہ کتاب عطا فرماتا ہے، یا یہ کہ پہلے نبی کی نبوت اگر جو ہے منسوخ ہو چکے ہیں، معاذ اللہ نبوت منسوخ نہیں ہوتی، اگر پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو گئی ہو، اس لیے دیکھیے گفتگو میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر پہلے نبی کی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو، اگر پہلے نبی کی شریعت پر عمل کرنا ختم ہو چکا ہو
تو پہلے نبی کی شریعت کو پھر سے تجدید کرنے کا اگر کسی نبی کو حکم دیا جائے تو وہ بھی رسول ہے. تو اگر نبی کو کتاب دے دی گئی تو وہ رسول ہے. رسول کون ہوگا؟ جو نبی بھی ہو اور اسے کوئی کتاب دی گئی ہو. اب چونکہ کتابوں کی تعداد کم اس لیے ہے کیونکہ بعض رسولان عظام وہ ہیں جو اپنے سے پہلے انبیاء کی شریعت کی تجدید کے لیے آتے ہیں. نہیں مطلب سمجھے؟ اب کتابیں انبیاء کرام کتنے ہیں؟ رسول کتنے ہیں؟ 313. کتنے ہیں؟ 313. اور کتابیں کتنی ہیں؟ 104. اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے کتاب بھی دی گئی ہو. تو جب 313 رسول ہیں تو کتابیں بھی 313 ہونی چاہیے. تو کتابیں کم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 313 رسول تو ہیں. جتنے رسول ہیں سب کو الگ الگ کتابیں نہیں دی گئی ہیں. رسول کے لیے ضروری ہے کہ اسے کتاب بھی دی گئی ہو، لیکن بعض رسول ایسے ہیں جنہیں کتاب دی گئی مگر وہ پہلے والے نبی کی شریعت پر لوگوں نے اگر عمل ترک کر دیا ہو، چھوڑ دیا ہو، تو اس شریعت کو پھر سے وہ زندہ کرتا ہے. تو وہی کتاب اس کے پاس ہوتی ہے. جو کتاب پہلے نبی کو دی گئی وہی اس کے پاس ہے. تو اس وجہ سے کتابوں کی تعداد کم ہوئی کہ بعض رسولوں کی کتابیں دوسرے رسول کو دی گئیں، اسی پر اسے چلنا ہے. تو وہی کتاب اسے بھی دی گئی تو اس حساب سے کتابیں 104 رہی ہیں. تو ہر رسول نبی ضرور ہوگا لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. تمام رسولوں اور انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات سے طاقت پہنچائی جاتی ہے. معجزات سے طاقت پہنچائی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کر دی جائے. اگر آپ حضرات ساتھ دیں گے تو 1 گھنٹے کا درس رکھیں گے ورنہ صرف آدھے گھنٹے کا. اب یہاں ایک بات آئی ہے معجزے کی. انشاءاللہ معجزے پر گفتگو کل کی جائے گی. انشاءاللہ معجزے پر گفتگو کل کی جائے گی. یہاں چند چیزیں ہیں جو آپ نوٹ رکھیں اور اگر ہمت و حوصلہ آپ دیں گے تو سوالات بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اب ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ 10 منٹ کا ٹائم اور آپ لے سکتے ہیں کہ آپ سوالات کچھ کرنا چاہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی ہاں ایک صاحب نے ایک صاحب نے جو ہے باریک انور صاحب ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ خلیفہ گلزار ملت پر بھی منسلک رہتے ہیں ماشاءاللہ قائد ملت پر. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ شاید ایک روایت میں 315 رسول کا ذکر ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے ہم جو ہے قول مفتح بہ اور راجح قول کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ 313 رسولوں کی تعداد ہے. راجح و مفتح بہ یعنی کسی مسئلے میں کئی قول ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑے عالم کی سب سے تحقیقی بات ہوتی ہے جو جس پر عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہر بات پر عمل کرنے سے دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. آج کل ہو رہا ہے نا کہ جس کو دیکھو وہ مسئلے بتایا جا رہا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ زمانے کا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا محقق جو کہہ رہا ہے اور جو بزرگوں کے اقوال سے جو ہے میل کھاتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. ایک بجے تک رکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماشاءاللہ. یہ جو ہے آپ نے سوال کیا ہے ایک صاحب جو ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے ہیں یا اٹھائے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے ہیں، غائب نہیں ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں بحفاظت آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے. جو قرب قیامت پھر دنیا میں تشریف لائیں گے ابھی وہ زندہ ہیں اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، پھر یہاں آپ کا وصال ہوگا، ان کی نماز جنازہ ہوگی اور وہ دفن کیے جائیں گے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب جی حضرت
مریم علیہ السلام بولنا چاہیے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولنا چاہیے؟ مریم علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. ہاں، یہ ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ ابھی کتنے انبیاء کرام زندہ ہیں؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض روایتوں کے اعتبار سے حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بعض قول کے مطابق وہ نبی ہیں، اور راجح قول یہی ہے، تو وہ جو ہے زندہ ہیں. سلام اللہ علیہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ علیہ جو ہا ضمیر یہ مؤنث کے لیے، عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے سلام اللہ علیہ انہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا سلام کی سلامتی ان پر نازل ہو. ذرا کیا یہ نبی جو زندہ ہیں وہ کہاں ہیں، ان کی زندگی ابھی کیسی گزر رہی ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ سوال کیا، چونکہ ہم تذکرۃ الانبیاء کو لے کر کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو اس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو اس کا تذکرہ ضرور ہوگا. کیا ہاں، علامات الکبریٰ کب پیش آئے گی حضرت؟ ایسا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے قبل یا بعد؟ دیکھیے، علامات کبریٰ تو چونکہ قیامت کی بڑی نشانیوں کو کہا جاتا ہے، جس میں سے دابۃ الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اور جو ہے دجال کا آنا، تو یہ ایک کے بعد دیگرے آئیں گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے دابۃ الارض کے نکلنے کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو چونکہ ایک روایت کے حساب سے آپ کو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. نہیں، یہ آپ نے سوال کیا کہ اور ان سے کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہیں، ان سے ملاقات دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک جو زندہ ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی ذکر و اذکار کے ذریعہ، کسی اوراد و وظائف کے ذریعہ ملاقات، تو حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے روایت پائی جاتی ہے کہ وہ ملتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. آپ نے رسولان اعظام کی تعداد پوچھی تو ہم نے آپ کو ابھی بتایا، درس میں کئی بار یہ ذکر آیا کہ 313 رسول ہیں. ہاں، بدری صحابہ کی تعداد جو 313 ہے، اسی وہی تعداد ہے صحابہ کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کی. نہیں، آپ نے یہ میرا مطلب یہ تھا کہ حضرت کی کیا سلام اللہ علیہ حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دامنگیرہ کو اب چونکہ حالات صحیح نہیں ہیں اس وقت، کہیں جانے وغیرہ کا مسئلہ، مدرسے کے معاملے میں ہم کوشش کر رہے تھے مدرسے کے قیام کے تعلق سے، مگر وہ بھی ذرا مشکل ہو گیا. اب حالات بہتر ہوں تو انشاءاللہ اس تعلق سے قدم اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے مدرسے اس طرف آنا ہوگا. صحابہ کی تعداد لاکھوں کے اوپر ہے. 313 تو یہ وہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے، وہ 313 کا ذکر ملتا ہے. لیکن یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے اوپر تھی. کیا کہتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر جب
حجۃ الوداع کا جو موقع تھا، آخری حج جس میں سرکار نے فرمایا، اس وقت جو ہے صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ کے اوپر تھی۔ جی ماشاء اللہ۔ وہ ایک صاحب نے لکھا 1 گھنٹہ لکھا یا 1 بجے تک لکھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 گھنٹے کا درس تو 7:30 سے جی اس میں حضرت مریم علیہ السلام، علی نبی السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ یہ کوئی صاحب ہیں جن کا ویڈیو چالو ہے، ذرا بند کر دیں۔ نہیں، تمام انبیاء کرام میں جو رسولوں کی تعداد بیان کی گئی وہ 313 ہے۔ یہ درس انشاءاللہ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل ضیاء اسلام نیٹ ورک پر ہم جو ہے اپلوڈ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ بھی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، آپ اسے بھی وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دکھا ہاں وہ ہو گیا، وہ دیکھ لیا اس کا نا۔ ہاں چالو کرو، کہاں ہے؟ ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھوڑا سا ابھی 2-3 سوالات آئے ہیں، ذرا ہم دیکھ لیں، پھر آگے میسج کریں۔ ہمارے ہاں آپ نہیں غالباً اس میں حضرت مریم علی نبی السلام جو ہے یہ لفظ تھا، اور شاید سبقت لسانی میں ہو۔ بہرحال سبقت لسانی میں بھی اگر ایسے لفظ ہوں تو حضرت مریم تو نبی ہو ہی نہیں سکتی ہیں کہ انہیں نبی کہا جا سکے۔ اب چونکہ وہ ریکارڈ سنیں گے تو ہم کو لگے گا۔ بہرحال اگر ایسا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرمائے۔ اگر ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہو جائے تو ان سب چیزوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقہ و فعل معاف فرمائے۔ اچھا، دوسرا، بہت بہت شکریہ یاد آوری کا، ماشاءاللہ خوشی ہوتی ہے کہ بڑی توجہ سے سننے والے لوگ موجود ہیں۔ بالکل بلا کسی مروت کے اگر کچھ ایسا لگے کہ جہاں پر آپ کو سوال کرنا ہے تو یقیناً بلا شبہ آپ ضرور سوال قائم کریں۔ ہمارے رشتہ دار اہل حدیث ہیں، ان کے گھر میں کھانا کھانا اور عیدی لینا کیسا ہے؟ جناب محترم، یاد رہے کہ غیر مقلدین وہابیہ دیابنا پر باجماع علماء حرمین شریفین بمطابق فتاوی حسام الحرمین کے کفر و ارتداد کا حکم ہے۔ ہاں، اگر آپ کا رشتہ دار یقیناً بدمذہب ان کے عقیدے کو جانتے ہوئے اسی پر ہے تو ایسی صورت میں وہ کافر و مرتد کہلائے گا، اور اگر وہ ان کے عقیدے سے جاہل ہے اور مگر ان کے ساتھ ہے تو ایسی صورت میں وہ گمراہ ہے، اور بلا شبہ گمراہ کے گھر کھانا اور اس کی عیدی وغیرہ لینا سب ناجائز و حرام ہے۔
اب خود درس کو اگر آپ نے بغور سنا ہوگا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ معاذ اللہ ان کے مولویوں نے رام کرشن لکشمن وغیرہ شنکر کو نبی اور نہ جانے کیا کیا کہا ہے. بتائیے ایسے گندے عقیدے والے لوگوں کو جو صحیح سمجھے ان کی عیدی لینا، ان کے گھر کھانا، یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو گیا. ہاں، یہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کی لنک شاہد رضا صاحب، اس کا لنک انشاءاللہ ہم روزانہ 10 بجے جو ہے ہمارا جو یہ واٹس ایپ ہے اس کے اسٹیٹس پہ ڈال دیں گے اور گروپوں میں ہم ڈال دیں گے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. ہو چکا. وہ کمال حسن یہی خبول خالص سے دور ہے، یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. اس شعر کی تشریح فرما دیں اور اس میں لفظ نقش کیا ہے؟ وہ ہاں، کمال حسن حضور ہے گمان. دیکھیے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ نقص نون قاف صاد، نقص عیب کے معنی میں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ دنیا کا کوئی چھوٹا سے چھوٹا عیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال و حسن میں گمان نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا وہ کمال ہے کہ وہاں جہاں کا کوئی نقص، کوئی کمی نہیں تلاش کی جا سکتی. یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. دیکھیے، شمع کو ہر کوئی پسند کرتا ہے کہ اس سے روشنی ہوتی ہے. پھول محبوب ہے، بہت پیارا ہے، تو کوئی پھول ایسا نہیں جس کے ارد گرد کانٹے نہ ہوں، اور شمع ایسی ہوتی ہے جس کے پاس دھوئیں ہوتے ہیں. تو اگر شمع کی ضرورت ہو لوگوں کو اور اس سے وہ فائدہ حاصل کرتے ہیں تو دھوئیں سے تکلیف ہوتی ہے. پھول سے پیار ہوتا ہے مگر کانٹے چبھتے ہیں تو درد ہوتا ہے. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ ہے کہ پھول کے پاس تو کانٹے ہیں جہاں دکھتا درد ہوتا ہے، مگر آقا کے پاس جاؤ تو بینا سکون میسر ہوتا ہے. وہ حسن ہے میرے آقا کا. تو یہ اس شعر کی ایک مختصر سی تشریح ہوئی. ماشاءاللہ، انشاءاللہ، ضرور بس حالات صحیح ہوں تو ضرور چنگیری پہنچیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. خیر، انشاءاللہ تو گروپ میں آ جائے گا تو آپ کو مل جایا کرے گا. شاہد صاحب، بادشاہ صاحب ہمارے رشتہ دار اہل حدیث ہیں تو ہم نے آپ کو جواب دے دیجا. رضوان رضا مجیبی، ماشاءاللہ، آپ نے ہم سے ابھی آپ نے درس میں کہا کہ دیوبندیوں نے رام کرشن کو بھی انبیاء کہا ہے، تو اس کتابوں کا نام بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیے جناب، اس کتابوں کی کیا بات ہے، ان کی بہت ساری کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کتاب کا نام ذرا حوالہ دیکھ لیتے ہیں. وہ حضرت مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی خلیفہ تاج الشریعہ صدر شعبہ افتاء جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی، ان کا ایک کتابچہ ہے جس میں انہیں بڑی وضاحت سے ساتھ لکھا ہے غیر مقلدین اہل حدیث کے عقیدے، یہ کتاب کا نام ہے. دوسرا یہ کہ آپ جو ہے ابھی 1 سال 2 سال پہلے ایک دیوبند کا ایک مولوی تھا، باقاعدہ اس نے بیان دیا ہے میڈیا کے سامنے کہ اس نے کہا کہ شنکر معاذ اللہ آدم علیہ السلام تھے. استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ. عرفات لوہار صاحب، آپ نے ہم سے پوچھا کہ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈسٹنس کے ساتھ نماز نہیں ہوتی ہے، پھر جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ آیا تو کہنے لگے ہوتی ہے، تو کیا کریں؟ یاد رہے کہ موجودہ حالات میں حکام، پولیس محکمہ اور جو حالات ہیں حکومت کے گائیڈ لائنز ہیں، ان وجوہات کی وجہ سے اگر ضرر کا اندیشہ ہو کہ مار پیٹ ہوگی، مسجد میں لوگ داخل ہو جائیں گے، نماز پر پابندی لگ جائے گی، یا بے حرمتی مسجد کی جائے، یا ٹرسٹ نمازیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، اریسٹ ہو، کیس فائل ہو، اس طرح کی دشواریاں اگر ہوں تو ذلت و رسوائی سے بچتے ہوئے جس طرح بھی ہو سکے نماز ادا کر لیں.
نماز ہو جائے گی کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اگر ایسی حالت یقینی ہے، ایسے نہیں کہ ہاں ارے یار گرفتار کر لیے جائیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اگر یہ صرف وہم نہیں یقینی معاملہ ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے تیسے وہ نماز پڑھ لیں، ڈسٹیشن کی بات آئے یا جہاں تک ہو سکے بچ کر کے جس طریقے سے ممکن وہ نماز پڑھ لیں، اللہ رب العزت قبول فرمائے گا، کیونکہ آپ اس وقت مجبور ہیں۔ جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جائز ہو گیا۔ جامعہ اشرفیہ کا فتویٰ کیا ہے وہ میں نے دیکھا نہیں، مگر صحیح یہی ہے کہ صرف اس مجبوری کے تحت رخصت و اجازت ہے، یہ جواز کا حکم نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی آپ ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ ہاں اگر کوئی سوشل ڈسٹینسنگ رکھتا ہے اس لیے کہ معاذ اللہ بیماری لگ جائے گی، قریب کھڑے ہوں گے یا یہ ہوگا وہ ہوگا، اس نیت سے اگر کوئی کھڑا دوری کرتا ہے تو وہ گنہگار بھی ہے اور نماز بھی نہیں ہوگی، یاد رہیں اس چیز کو۔ وہ چیز جس سے پیٹ نہ بھرے، وہ کھڑے کھڑے یا چلتے پھرتے کھانا یا پینا جائز۔ ہاں ندا کیا ہے؟ بخار۔ آپ نے یہ سوال کیا وہ چیز جس سے پیٹ نہ بھرے وہ کھڑے یا چلتے چلتے پڑھتے کھانا یا پینا جائز ہے۔ جناب دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، برکتوں سے نوازے۔ کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ انسانیت اور مروت کے خلاف ہے اور سنت نبوی کے بھی خلاف ہے۔ پیٹ بھرے یا نہ بھرے، یعنی کہ چنا کھا رہا ہو، ٹانے کھا رہا ہو، مونگ پھلیاں کھا رہا ہو یا یوں ہی کچھ ڈرنک لے لیا، چلتے پھرتے کھانا، یہ ادب کے، تہذیب کے، اسلامی تہذیب کے بھی خلاف ہے اور مروت کے بھی خلاف ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونۂ عمل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع فرمایا۔ جب بھی کچھ کھائیں پئیں تو بیٹھ کر کے کھائیں، کھڑے ہو کر کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے، جب کہ کوئی وجہ شرعی مجبوری نہ ہو۔ شاہد رضا صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ حضرت جو مولانا کیا وحید الدین جن کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا ہے ان کا کیا عقیدہ تھا؟ دیکھیں یہ کون مولانا ہیں مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور ان کا عقیدہ کیا اس تعلق سے بھی جانکاری نہیں ہے، تو جن کے بارے میں آپ نہ جانیں تو جو شرعی دینی ضرورتیں ہیں ان کو چھوڑ کر جو ایسی ویسی چیزیں ہوں جن کا جاننا نہ جاننا کچھ ضروری نہ ہو ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ ہاں اگر یقینی طور پر یہ معلوم ہے کہ یہ سنی صحیح العقیدہ آدمی ہے تو اس کی مغفرت کی دعا بھی کریں، اس کے جنازے میں شریک ہونے کی بھی کوشش کریں اور اس تعلق سے اس کے اچھائیاں بیان کریں۔ میرا میاں ستار قادری کی جو کتابیں لکھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیے ان کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں خود ان کی لکھی ہوئی کتابیں اسے تو نہ پڑھیں، البتہ جو کتابیں انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتاوی رضویہ شریف ہو یا بہار شریعت ہو یا دیگر اکابرین بزرگان دین کی کتابیں جو انہوں نے شائع کی ہیں اور اس پر اعتماد ہے کہ انہوں نے اس میں کچھ ادھر ادھر ہیر پھیر نہ کیا ہو تو جو ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جیسے چونکہ اعتماد ان پر کمزور اس معنی کر ہوا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی جو الملفوظ ہے اس میں انہوں نے کچھ ایسے واقعات کو خارج کر دیا، نکال دیا، ایسے ارشادات کو اور ایسے عرض کو کہ جس سے وہابیہ دیابنا جس پر اعتراض کرتے تھے۔ تو یہ بزدلی ہے یا کم علمی ہے کہ وہابی دیوبندی اگر ہمارے کسی مسئلے پر اعتراض کریں تو ہم اسے اپنی کتابوں سے نکال دیں۔ ہمارا کام ہے کہ اگر جو ہے اس کا ڈٹ کر جواب دیں۔ معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک ایک تحریر کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ البتہ جو کتابیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے کچھ ادھر و حشو و زوائد سے کام نہ لیا ہو تو اسے پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے مکتبے کی کتابیں پڑھی جائیں۔
بادشاہ صاحب آپ نے پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں مرغا اور بکرا اور گھوڑا پالنا جائز ہے؟ جناب محترم اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل پالیں، اور ایک آدھ دو ہو تو ہمارے پاس بھی بھیج دیں، ہم بھی پالتے ہیں گھوڑے، ماشاءاللہ اچھی چیز ہے، پالنا چاہیے، جائز ہے۔ اور سفید مرغا پالنا کی تو حدیث میں برکتیں اور فضیلتیں آئی ہیں کہ اگر آدمی سفید مرغے پالے گا تو اس کا گھر جن و آصیب اور آصیب و خلل سے، سحر و جادو سے محفوظ رہے گا۔ بڑی فضیلتیں حدیث پاک میں سفید مرغے کی آئی ہوئی ہیں۔ دیکھیے باریک انور صاحب، صوفی کلیم حسمی حنفی صاحب ہماری جماعت کے ایک ذمہ دار شخص ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی جرأت اور ہمت سے بات کرتے ہیں، مگر اتھارٹی تو تاج الشریعہ ہیں۔ بلا شبہ جو چیز مروت کے خلاف، چلتے پھرتے کھانا آپ خود ہی سوچیں کہ یہ مروت کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانے میں بھی سنت رسول کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کتنا خیال کیا، کھانا کھانے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، کیسے کھانا کھایا جائے چبا چبا کر اس کو بتایا، پانی کیسے پیا جائے اس کو بتایا، کھانے میں کیسے بیٹھا جائے اس کو بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کیسے کہا جائے جس سے پیٹ بھرتا ہو، جس سے پیٹ نہ بھرتا ہو۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے پیٹ نہ بھرتا ہو؟ کیا چنے کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا؟ مونگ پھلی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتے؟ پیٹ بھرتے ہیں۔ تو خیر تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے، اچھا عمل نہیں ہے۔ ہاں جی بالکل، ہاں تو 11:30 تو ہو چکا ہے، اب ایک جواب ہم دے دیں اور بقیہ پھر انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں۔ ندا بخار نے ایک سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ابو داؤد محمد صدیق رضوی مدظ العالی نے برہان الصادق میں لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بس ان کا تقویٰ ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں امت کے لیے اختلاف رحمت کہا جا سکتا ہے۔ جناب دیکھیں، یاد رہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو سب سے اہم فرض ہے، اللہ کی حضور حاضری ہے، لہذا شک اور شبہ کے دائرے میں رہ کر جو ہے کوئی عبادت نہ کی جائے، بالخصوص وہ جو کہ فرض ہو اور سب سے اہم عبادت ہو۔ یہ کہنا کہ جنہوں نے مائی سے نماز کے عدم جواز کا حکم دیا وہ ان کا تقویٰ ہے، صراحتاً عدم جواز کا حکم موجود ہے سرکار مفتی اعظم ہند کا اور اس دور کے اکابر علماء کرام کا، سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ کا، سرکار محدث کبیر کا، اور سرکار اکابر علماء کرام کا۔ ایک ہزاروں کی لسٹ ہے یہاں پر، لیکن چونکہ یہ علماء کرام سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو ڈال کر کے اپنی چیزوں کا پرچار نہیں کرتے، تو آج کے دور میں تو سوشل میڈیا پر عشق رسول بہت زیادہ پھوٹتا ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ ہیں، ہم فلاں کے ساتھ ہیں، اس کو اکھاڑ کے پھینک دو، اس کو مار ڈالو، اس کو کاٹ ڈالو۔ تو یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر کمنٹ لکھنا آج کل بہت آسان ہے۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں کہ اس کو اختلاف و امتی رحمت کہنا نہیں، یہ تو فساد ہے کہ مطلب ایک اگر سارے علماء، کیا ضرورت ہے مائک لگانے کی، لاؤڈ اسپیکر لگانے کی؟ اب یہ کہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، آوازیں نہیں پہنچتی۔ آج ہی مسجدوں میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں، جب 1 لاکھ لوگ جنگ میں ہوتے تھے، اور جب اس وقت حج وغیرہ کے موقع پر زمانے قدیم میں لوگ ہوتے تھے، تب نمازیں کیسے ادا ہوتی تھیں؟ یہ سب ایک ڈھکوسلے ہیں۔ جب مائک سے دیکھیے مائک لگایا گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے مائک کی آواز اصلی ہے یا آوازیں اصلی نہیں؟ بغیر مائک کے نماز ہو جائے گی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مائک لگانے میں شک اور شبہ پیدا ہوا، بعض علماء کہتے ہیں جائز نہیں، بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے۔ تو اس طرح جب مائک لگانے میں
مائک لگا کر نماز پڑھنے میں شک و شبہ ہو گیا تو نماز جیسی اہم عبادت کو چاہیے کہ شک و شبہ کے دائرے میں ادا نہ کی جائے. اسے تقویٰ کہہ کر کے حلال و جائز کر دینا بے معنی بات ہے. مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے. البتہ یہ حکم یہ دیا گیا کہ اگر مسجد والے بدتمیزی کریں، امام کو نکالنے کی بات کریں مائک کے میٹر کو لے کر، تو صرف مائک ہی کی وجہ سے امام مسجد کو نہ چھوڑے، کیونکہ کوئی دوسرا آئے گا تو نہ جانے کیا کیا حلال کرے گا. اس لیے وہ مکبر کی شرط پر لوگوں کو مسئلہ بتا دے اور ایک مکبر کھڑا کر دے، بقیہ مائک لگانے والے اور نماز پڑھنے والے جانیں.